سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زندگی گزارنے کے دو سٹائل ہیں، دو انداز ہیں، ان کو آپ لائف سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم عام طور پہ جب لائف سٹائل کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن عام طور پہ ان لائف سٹائلوں کی طرف چلا جاتا ہے جیسے جو دنیا میں معروف ہیں۔ ایک یورپی لائف سٹائل ہے جو یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اختیار کیا، ایک دیسی لائف سٹائل ہے جو عام دیہاتوں وغیرہ میں لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں، ایک شہروں کا لائف سٹائل ہے۔ لیکن حقیقت میں لائف سٹائل دو طرح کے ہیں، ایک اطاعت والا لائف سٹائل ہے اور ایک معصیت والا لائف سٹائل ہے۔ یہ اصل زندگی گزارنے کے انداز ہیں۔ کسی بھی انسان کی زندگی کو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ جلد جان جائیں گے کہ یہ اطاعت والی موڈ میں زندگی گزار رہا ہے یا یہ معصیت والے موڈ میں زندگی گزار رہا ہے۔ آپ سب نے اے سی چلایا ہوگا یا دیکھا ضرور ہوگا۔ اے سی میں آج کل جتنے انورٹر اے سی آتے ہیں اس میں 5 موڈ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک کول موڈ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ہاٹ کا موڈ ہوتا ہے، سردیوں میں آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ تو ایک گرمیوں کے لیے ہوتا ہے، ایک سردیوں کے لیے ہوتا ہے۔ گرمیوں والے کو جب چلاتے ہیں تو فوراً کمپریسر چلتا ہے اور ٹھنڈی ہوا پھینکتا ہے۔ سردیوں والوں کو جب چلاتے ہیں موڈ کو تو وہ 3-4 منٹ بعد آن ہوتا ہے، پھر وہ گرم ہوا پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ موڈ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موڈ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپریسر چل نہیں رہا ہوتا تو فوراً جس بندے نے ذرا بھی ایسی استعمال کیا وہ کہتے ہیں ذرا چیک کرو، لگتا ہے کسی بچے نے چھیڑ خانی کی ہے، موڈ چینج کر دیا ہے۔ اور واقعتاً ایسے ہوتا ہے کہ وہ ڈرائی موڈ پہ چلا جاتا ہے، وہ صرف فین موڈ پہ چلا جاتا ہے، وہ کول موڈ سے ختم ہو جاتا ہے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، بجلی خرچ ہوتی ہے لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو ہم بڑی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی کے 2 موڈ ہیں، 2 سٹائل ہیں، 2 انداز ہیں، ایک معصیت کا انداز ہے اور ایک اطاعت کا انداز ہے۔ یقین مانیے یہ 2 انداز زندگی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ تو نیک کام بھی کرتا ہے، یہ تو نیک کام بھی کرتا ہے، تھوڑے بہتے گناہ بھی کر لیتا ہے۔ ہم بھی اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ جی ہم تو گناہگار سے ہیں، جی ہم تو تھوڑی بہتی نیکیاں کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی اور جو ہے وہ بد نظری بھی کر لی، سچ بھی بول دیا، کبھی جھوٹ بھی بول دیا، غلط بھی تول دیا، کبھی صحیح بھی تول دیا، کبھی فجر چھوڑ دی، کبھی عشاء چھوڑ دی، کبھی زکوٰۃ دے دی، کبھی دی نہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ ایسے ہو کہ کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر ہو جائے۔ ایک چیز اس کی زندگی میں غالب ہوتی ہے، ایک انداز اس کے اندر غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوسری چیز وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ معصیت والے انداز میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی کے اندر معصیت غالب ہوتی ہے، اور اگر وہ اطاعت والی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی میں اطاعت غالب ہوتی ہے۔ ہاں گناہ سے پاک تو کوئی بھی نہیں، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں کہ اس سے گناہ ہوتا ہی نہ ہو، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ موڈ ایک ہی ہوتا ہے،
मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। ऐसे नहीं हो सकता कि कूल मोड में चलते चलते कंप्रेसर आधा घंटा ठंडी हवा दे, फिर गर्म हवा फेंकना शुरू कर दे, फिर ठंडी हवा। हम फौरन कहेंगे तो इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये तो कंपनी ने सही चीज ही नहीं बनाई। ऐसे थोड़ी होता है। कूल मोड पे जब वो चलता रहता है, अगली बात समझिएगा जरा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी आपको बयान कर दूं क्योंकि आज बिजली के बिलों का बड़ा मसला है। तो पिछले दिनों हमने भी जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का एक एम्पेयर मीटर मंगवाया और फिर जो एसी की तार है उसको छिलवा कर उस पे जो है वो उसको अच्छे तरीके से एक जगह बांध दिया ताकि वहां पे एम्पेयर मीटर लटकाया जा सके। तो 10 बजे हमने चेकिंग शुरू की, कूल मोड पे 10 बजे चेकिंग शुरू की। तो जो ही वो चला तो वो 8 एम्पेयर ले रहा था और 1 घंटे बाद वो 7 पे आ गया, लेकिन उसके बाद वो हिला नहीं। हम ये समझ रहे थे कि फौरन ये 2 पे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गर्मी बहुत थी, दीवारें बहुत गर्म थी कमरे की, और एक दीवार जिस पे मुस्तकिल धूप पड़ती है वो तो बहुत गर्म होती है। तो आहिस्ता 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 दीवारें ठंडी करते 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 जब रात का 1 बजा तो वो 4.6 पर आ चुका था, लेकिन 2 पर अभी भी नहीं आया था हमारा महबूब करंट जिसका हमें इंतजार था। इंतजार करते करते मैं सो गया, जब मैं फजर से पहले उठा तो वो 2.5 पे आ चुका था। यानी मुसलसल एक मोड पे चलते 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 6 से 7 घंटे बाद उसने अपनी जो एफिशिएंसी थी वो बेहतर कर ली। कम पावर में उसने फुल एफिशिएंसी देनी शुरू कर दी। यही हमारी जिंदगी की मिसाल है। एक मोड इख्तियार करते 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 जब बंदा चलता है मुसलसल तो वही इताअत, वही इबादत, उसका ज़ौक़, वो उसकी तबीयत का मोड बन जाता है, उसके अंदर चला जाता है। फिर कम पावर कंजम्पशन में वो ज्यादा अमाल करता है। बात समझ में आ रही है? उसकी पावर इतनी नहीं लगती, उसको इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, उसको अपने नफ्स को अब इतना खींचना नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि वो उस मोड में चल रहा होता है, वो इन्वर्टर हो जाता है, वो तेजी से नेक अमाल करता है। ये नहीं होता कि वो मोड ही चेंज कर ले। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी दरवाजा खुल जाता है और अंदर गर्म हवा आ जाती है। देखा है आपने? जब हम तखस्सुस में पढ़ते थे जंग में, तो हमारा जो तखस्सुस इफ्ताह का कमरा था वो बहुत गर्म था, बहुत सख्त गर्मी होती है वहां पे और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने बड़ी सिफारिश करके नाजिम साहब से एक एसी मंजूर कराया, एसी मंजूर करा लिया। तो अब वो मसला ये था कि वहां करंट ही नहीं आता था, 240 को एसी चलता ही नहीं था। 1 महीना हम आधा महीना खपते रहे, फिर हमने कई इलेक्ट्रीशियनों को बुलाया तो पता चला कि इसमें मसला है कि ये करंट पूरे नहीं है। तो फिर एक वो खास किस्म का वो मिलता है स्टेबलाइजर, वो बहुत महंगा होता है वो भी, जो इसके अंदर कोई स्पेशल मोटर लगी होती है जो खुद सेल्फ जनरेशन करके करंट पूरा करती है, वो फिर लगवाया गया। अब जो है वो बड़ा एहसास होता था हमारे तलबा को कि दरवाजा नहीं खुलना चाहिए, दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। तो हमारा एक दोस्त था, देहाती था, तो अगर कोई दरवाजा खोल देता वो कहता भाई ख्याल करो कूलिंग बर्बाद हो जाएगी, कूलिंग बर्बाद हो जाएगी। तो ये हमारे दोस्तों को ना बहुत ये फिक्रा याद हो गया कि भाई ख्याल करो दरवाजा ना खोलो, कूलिंग बर्बाद हो जाएगी। समझ में आ रही बात की? तो होता ये है कि मोड तो कूल ही है, मोड तो इताअत का ही है। हाँ, दरवाजा खुल जाता है मासियत का कभी कभी, और क्या होता है गर्म हवा अंदर आ जाती। कभी कभी कोई खिड़की खुल जाती है। कल रात हमारे घर ऐसे ही हुआ,
एसी चला दिया था लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो रहा था, आधे घंटे बाद पता चला कि वो बड़ी वाली खिड़की खुली हुई है। जी हाँ, हमारे मशाइख ने ये मिसाल दी है कि जब आपने एसी चला दिया लेकिन खिड़कियां खोलनी, खिड़कियां बंद करनी भूल गए तो कमरा ठंडा नहीं हुआ। इसी तरह आप इताअत वाले मोड में आ गए लेकिन एक आधी कोई मासियत भी आपने मुस्तकिल इख्तियार कर रखी है तो वो आपकी कूलिंग को खराब करती है, कूलिंग बर्बाद कर देती है आपकी जिंदगी में। वो इताअत की बरकत और रहमत और ठंडक आने नहीं देती। तो पहली बात समझिए कि या तो जिंदगी गुजारने का अंदाज इताअत वाला होगा या मासियत वाला होगा। मासियत करते करते गर्म हवा चल रही है, बिल्कुल इसी को बरक्स कर लीजिए, खिड़की खुल गई, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की खुली और ठंडी हवा कमरे में आ गई और कमरा फिर से ठंडा हो गया। मासियत की गर्मी आ रही है, पूरी जिंदगी का लाइफस्टाइल मासियत वाला है। हाँ, कभी कभी वो नेकी कर ली, कुछ रहमत आ गई, कुछ बरकत अंदर आ गई, लेकिन फिर दोबारा वही मासियत उस पर गालिब आ गई, वही मासियत उस पर गालिब आ गई। वो जो ठंडक अंदर आई थी वो जाती रही, क्योंकि वो गर्म हवा जो वो एसी फेंक रहा था उसने उस ठंडी हवा को खत्म कर दी। तो मेरे भाइयों, जिंदगी गुजारने के लाइफस्टाइल पर गौर कीजिए। हमने मासियत वाला लाइफस्टाइल इख्तियार किया हुआ है या हमने इताअत वाला लाइफस्टाइल इख्तियार किया हुआ है। हमारा रुख, हमारे मकासद, हमारी दिल की चाहतें, ये सबसे पहले फैसला करती हैं कि हम किस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने हज पे जाने से पहले, बल्कि हज से आने के बाद यहाँ एक बयान किया था, उसमें मैंने यही बात बयान की थी कि बहुत सारे लोग वहां आते हैं इबादत करने को, हज भी करते हैं, अमाल भी करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बदलते, मासियत वाला अंदाज नहीं बदलते। दुनियादारी और दुनिया की मोहब्बत और दुनिया को उन्होंने अपनी देवी बना रखा है, उससे तौबा नहीं करते। बिल्कुल यही मिसाल है कि जब मजनू तवाफ कर रहा था तो वो कहता था कि ऐ अल्लाह, मैं हर गुनाह से तौबा करता हूं मगर लैला के इश्क से तौबा नहीं करता। मैं हर गुनाह से तौबा करता हूं मगर लैला के इश्क से तौबा नहीं करता। यही हाल है कि मन अपना पुराना पापी है, बसों में नमाजी बन न सका। इताअत की कुछ रमजानुल मुबारक में, उम्रे में, हज में थोड़ी सी ज्यादा इताअत की तरफ तबीयत झुकती है, रहमतें बरकतें ज्यादा आती हैं, लेकिन जो दिल में दुनिया की मोहब्बत की देवी और लैला बैठी है वो निकलती नहीं है। फिर वैसा ही हो जाता है, फिर वैसा ही हो जाता है। लोग अक्सर सवाल करते हैं, रमजान गुजर जाता है, लोग हज करके आ जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, उन्होंने अपना मोड चेंज नहीं किया। भाइयों, मोड चेंज करना पड़ेगा। मासियत की जिंदगी की कुछ बातें अर्ज करता हूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि मासियत की जो जिंदगी लोग गुजारते हैं, जो लाइफस्टाइल है, उसमें बड़ी बड़ी क्या बातें हैं, बड़ी बड़ी क्या बातें हैं जिसमें इंसान अंदाजा लगा सकता है कि ये मासियत की जिंदगी गुजार रहा है। देखिए, गुनाहों की दो किस्में होती हैं, मासियत की दो किस्में होती हैं, एक सगीरा और एक कबीरा, एक सगीरा और एक कबीरा। हम में से बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझते, सगीरा और कबीरा का फर्क भी नहीं जानते। उनको ये भी नहीं पता होता कि कोई गुनाह जो है ये सगीरा क्या होता है और कबीरा क्या होता है। सबसे पहला मसला तो ये है। तो सगीरा गुनाह छोटे गुनाह होते हैं जो नमाज से या रमजान के रोजे से या जुम्मा पढ़ने से या उम्रा करने से या हज करने से
خود ہی معاف ہو جاتے ہیں. ظہر پڑھی تو فجر سے ظہر تک کے صغیرہ گناہ خود ہی معاف ہو گئے. اثر پڑھی تو ظہر سے اثر تک کے صغیرہ گناہ خود ہی معاف ہو. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو معاف نہیں ہوتے عبادت سے اطاعت سے جب تک توبہ نہ کی جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے. کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کے اندر کسی عذاب کی وعید سنائی یا جہنم کی دھمکی دی، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس پر اپنے غضب کا اظہار کیا، اپنی لعنت کا اظہار کیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے اوپر دنیا میں کوئی حد مقرر کر دی، کوئی تعزیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی. یہ سارے گناہ کبیرہ گناہ ہیں. مثلا زنا کرنا، مثلا شراب پینا، مثلا ناپ تول میں کمی کرنا، مثلا خیانت کرنا، مثلا وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. اب سٹائل دیکھیے گا، جس بندے کی زندگی معصیت کی زندگی ہے اس کی زندگی کے شب و روز میں کبیرہ گناہوں کی حکمرانی نظر آئے گی، کبیرہ گناہوں میں ابتلا نظر آئے گا. یہ شخص گناہ کر کر کے اتنا جری ہو چکا ہے کہ یہ اب بغیر تکلف کے کبیرہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی مختلف گناہ جو ہیں وہ مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کبیرہ گناہ ہے. اسی کو کہیں کہ جناب شراب پیجئے، وہ کہے گا توبہ 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 توبہ، میں شراب پیوں؟ شراب تو نہیں میں پیتا. تو شراب پینا ایک قسم کا گناہ ہے اور ناپ تول میں کمی کرنا ایک اور قسم کا گناہ ہے. اس کو عادت ہو چکی ہے، کباہت اس کی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کھلے عام کرتا ہے. اور وہ جو ہے اس کی شناعت، اس کی نفرت اس کے دل میں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرتا. تو کبیرہ گناہوں میں ایسا نہیں کہ سارے کبیرہ گناہ ایک شخص میں جمع ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتے. ایک شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص جو ہے چوری کرتا ہے لیکن زنا نہیں کرتا. تو کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، ان کے جو دائرہ ہے، ان گناہوں کا جو چکر ہے، اس سے یہ بندہ نکل نہیں پاتا. کہتا ہے کہ ہاں جی، لیکن آہستہ آہستہ ان گناہوں کی نفرت بھی دل سے نکل جاتی. والدین کے نافرمان ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، والدین کے نافرمان، لیکن اس نافرمانی کی نفرت، اس نافرمانی کی برائی اس کے دل سے نکل جاتی. قدم قدم پہ والدین کی نافرمانی کر، قدم قدم جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، اس کو مزاج بنا رکھا ہے، روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. رشوت لینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن جن لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے وہ لیتے چلے جاتے. آئیے دوسرے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. معصیت کی زندگی میں، معصیت کے لائف سٹائل میں جو آدمی جس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، شیطان اس گناہ کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اس بندے کو اس کبیرہ گناہ کے عذر سجھا دیتا ہے کہ نہیں جی ہم تو یوں کرتے ہیں، جھوٹ بولنا تو ہماری مجبوری ہے، رشوت دینا تو بہت مسئلہ ہے، رشوت کے بغیر تو کام نہیں چلتا، یہاں تو کوئی امانت دار ہے ہی کوئی نہیں، کیا کریں جی. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے آ کے انہوں نے میرے سامنے اقرار کیا کہ 10-12 سال سے زنا میں مبتلا ہیں. میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بس دوستوں کی کمپنی ایسی ہے، پھر آپ کو پتہ ہی ہے، بس دوستوں میں بندہ بیٹھتا ہے ایسے ہو ہی جاتا ہے، یہ عذر ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ،
جس میں گناہ میں پھنس گیا، جس معصیت میں ڈوب گیا، شیطان نے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو ایسا عذر سجھایا کہ وہ اس کے چکر سے نکل ہی نہیں پاتا، ایسا غالب ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا انورٹر موڈ، وہ چلتے چلتے معصیت میں وہاں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو وہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے زیادہ ایفرٹ ہی نہیں لگتی، راستے کھل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے، سچ عرض کرتا ہوں، راستے کھل جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو سچ بولے، جو تقوی اختیار کرے، جو صدقہ دے، جو سچی بات کی تصدیق کرے، ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو تکذیب کرے، جھوٹ بولے، خیانت کرے، ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ عصیت آسان ہو جاتی ہے، عذر بن جاتے ہیں، معذرتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو معصیت کے لائف سٹائل میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان مزین کر دیتا ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے ہی گناہ کرنے والوں کی صحبت میسر ہو جاتی ہے۔ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو ظالموں کو ان کی بیویوں کے ساتھ۔ ازواج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیویاں، ایسا ہی سمجھ آتا ہے نا، سورۃ صافات کی آیت ہے، لیکن یہاں بیویاں مراد نہیں ہے، یہاں بیویاں مراد نہیں ہے۔ احشروا الذین ظلموا ازواجہم، ظالموں کو ان کے ہم مشربوں کے ساتھ جمع کرو، ہم پیشہ کے ساتھ جمع کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب کی تفسیر میں فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا زانیوں کو زانیوں کے ساتھ جمع کرو، سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ جمع کرو، خائنوں کو خائنوں کے ساتھ جمع کرو، راشیوں کو راشیوں کے ساتھ جمع کرو، کیونکہ دنیا میں بھی ان کو انہی کی صحبت ملی تھی، یہ وہاں بھی ان کا کچا بٹا وہیں ان کے ساتھ ہی چلے گا۔ کیا عجیب مصیبت ہے معصیت کی زندگی کے اندر کہ شیطان ایسے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ معصیت کی زندگی کی لائف سٹائل پر سب سے جامع آیت ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا۔ یہاں پہ بالکل نہیں کہا گیا کہ وہ شیطان کوئی جنات میں سے ہوتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ ان کو سیدھے راستے سے ہمیشہ روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کو پیٹھ تھپکتے ہیں کہ شاباش ٹھیک ہے تم ہدایت پہ تم صحیح چل رہے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جان دے ہو تے آن دے ہو، حرام دا مال آن دے ہو تے جان دے ہو۔ ہاں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ بدبختی ہوتی ہے بہت بڑی۔ ہائے ہائے، ایسے لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ آئے کاش، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ معصیت کی زندگی کے تین بڑے میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ کبیرہ گناہوں کی کثرت تو نہیں، اور اس میں بھی سارے نہیں، ایک ویرائٹی، ایک قسم کے گناہ جمع ہوتے۔ ہاں سارے ویرائٹی جمع نہیں ہوتی، انسان جو ہے نا وہ کچھ سے گن کھا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ نمبر 2 اس کے عذر تراشنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3 انہی لوگوں کی کمپنی اختیار کر لیتا ہے، اس کی صحبت اس کو میسر ہو جاتی ہے۔ جیسے بندے نے کہا جی دوست ہیں جی، جمع ہوتے ہیں جی، کیا کریں جی، جوانی کا مسئلہ ہے جی، جوانی میں تو ایسے ہو ہی جاتا ہے جی۔ اللہ اکبر، جوانی میں ایسے ہو ہی جاتا ہے،
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل لچر عذر ہے، تو عند اللہ مردود ہے یہ عذر، یہ کوئی عذر ہے؟ تو ایسے لوگوں کو ایسے بدکاروں کی، ایسے ظالموں کی صحبت میسر ہو جاتی اور وہ پھر ان کو کھینچتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، قرآن کو کھول کھول کے دیکھو، اور ان کے بھائی ان کو خوب کھینچتے گمراہی میں اور ذرا بھی کمی نہیں کرتے، کھینچ کے رکھ دینے انہوں نے، آؤ چل۔ وہ بیچارہ کبھی گناہ نہیں بھی کرنا چاہتا، اس کو کھینچ کے لے جاتے، چل یہ گناہ کر، یہاں تک کہ وہ معصیت اس کے اندر رچ بس جاتی ہے، اس کے رگ و پیشے میں اتر جاتی ہے، ایسی معصیت اندر گھستی۔ اور چوتھی خطرناک ترین سٹیج، وقت میرے پاس بہت کم ہے، بس 2-4 منٹ ہے، خطرناک ترین سٹیج یہ ہے کہ یہ آدمی بدبختی کی انتہا پہ پہنچتا ہے اور معصیت کا دائی بن جاتا ہے، معصیت کی دعوت دینے والا، اتنے اندر معصیت رچ بس گئی، وہ گناہ اندر ایسا رچ بس گیا کہ دوسروں کو سمجھاتا ہے، آؤ تجھے بتاؤں کیسے یہ گناہ کرنا ہے۔ ہائے ہائے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ذرا تقابل کر کے دیکھو، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بدترین قول کس کا ہوگا؟ اس سے برا شخص کون کا ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے گا؟ آ جاؤ، ایسے گناہ کرتے ہیں، یہ انداز ہے۔ بڑے لوگ معصیت کے دائی ہیں یہاں پر، کیا خیال ہے؟ یہ جو چرسی ہوتے ہیں، چرسی، ان کے بارے میں مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ چرسی جڑا ہے نا، چرسی انہوں بنان والا کوئی اور بندہ ہوتا ہے، وہ انہوں پہلا سوٹا لواندا ہے، پھر دوسری دفعہ لواندا ہے، نہیں لا، پھر ان کہتے نہیں اور پی، پورا سگریٹ پی۔ یعنی چرس جو ہے اس پر باقاعدہ ایک بندے کو لانے کے لیے دائی ہوتے ہیں، پورے جو ہے ان کا ایک ان کی مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو کیسے چرسی بنانا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر چرس پہ لوگوں کو ایسے لگانے والے دائی ہوتے ہیں تو یہ سارے سب گناہوں میں ایسے ہوتے ہیں، زنا پر بھی لوگوں کو لانے والے ایسے۔ اب تو لوگوں نے باقاعدہ طور پہ دعوت دینے کے نئے طریقے معصیت کے نکالے ہیں، باقاعدہ موبائل ایپس بناتے ہیں، ہاں زبانی دعوت کا معاملہ ختم ہو گیا اب تو، ہاں ایپس بناتے ہیں اب، عجیب، وہ ایپس بنا کے لوگوں کو کھینچتے ہیں، آؤ معصیت کا۔ تو یہ معصیت کی زندگی میں انتہائی خطرناک ترین سٹیج ہے کہ آدمی معصیت کے اندر ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بالآخر معصیت کا دائی بن جاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، آؤ یہ گناہ کرو، آؤ، اور وہ یہ گناہ بہت سارے لوگوں کو لگا۔ عجیب ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، جو کوئی نیک طریقہ ایجاد کرے، نیک طریقہ ایجاد کرے، کان لہ اجرہا واجر من عمل علیہ من عمل بہا، اس کو وہ اجر ملے گا جو وہ خود کیا اور جو اس نیک عمل پر آیا وہ سب کا اجر اس کو ملے گا، غیر من ان ينقص من اجورهم شیئا، او کما قال ایسے الفاظ، ان کے اجر سے کچھ کمی نہیں ہوگی، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا فی الاسلام کان لہ وزرہا ووزر من عمل علیہا، جو کوئی بری چیز ایجاد کرتا ہے اس پر اپنا گناہ بھی آتا ہے، جہاں تک وہ گناہ چلتا ہے اس سب کا گناہ جو ہے وہ اس کے سر آتا ہے اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، من غیر ان ينقص من اوزارہم شیئا، ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس نے چونکہ یہ معصیت شروع کی تھی، یہ اس سے اگلا درجہ بیان کر رہا ہوں، لیول 5، معصیت کا لیول 5، کینسر میں 4 سٹیجیں ہوتی ہیں لیکن معصیت لائف سٹائل میں بے انتہا سٹیجیں ہیں، لیول 5 بیان کر رہا ہوں کہ یہ بندہ معصیتیں ایجاد کرتا ہے،
پہلے تھا معصیت کا دائی، اب یہ معصیت کا ماسٹر مائنڈ بن جاتا ہے، گناہوں کا ماسٹر مائنڈ بن. کیا خیال ہے جس بندے نے کوئی ایسی بدی کی ایپ ایجاد کی ہوگی، وہ جتنی ایپ جو ہے وہ چلے گی، وہ سب کا سب جو ہے وہ گناہ اس بندے کے سر بھی آئے گا. اور یہ ایسی بری مصیبت ہے یہ سوشل میڈیا اور اس کی معصیت کہ یہ تو بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ معصیت اس کا جان نہیں چھوڑتی، اس کی جان نہیں چھوڑتی. اوہو اچھی بھی کوئی چیز اچھی، وہ تو چونکہ نا وہ چلتی رہتی ہے. سوشل میڈیا ایک سمندر ہے جس میں کوئی معصیت کی بات ڈالتا ہے، وہ گھومتی رہتی ہے. تو معصیت کے ماسٹر مائنڈ، معصیتوں کے موجد پیدا ہوتے ہیں. ایسا جو ہے وہ بدبختی کی انتہا ہو جاتی، تو میرے بھائیوں یہ معصیت کا جو لائف سٹائل ہے، میں نے آپ کو بہت سارے اس کے درجے بیان کر دیے. ہمیں اپنی زندگی کو اطاعت والے لائف سٹائل پہ لے کے آنا. اطاعت والے لائف سٹائل میں اس سے برعکس ہوگا. یہ بندہ جو ہے وہ سب سے پہلے کبیرہ گناہوں سے بے انتہا مجتنب ہوگا، کبیرہ گناہوں سے بہت زیادہ بچتا ہوگا. دیکھو دو موڈ نہیں چل سکتے، آپ کو شروع میں سمجھا دیا ہے، یا کبیرہ گناہوں کا موڈ چلے گا یا ان سے بچنے والا موڈ چلے گا. زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، غلط نہیں تولتا، حرام نہیں کماتا، رشوت نہیں لیتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، گنتے جاؤ، والدین کی فرمانبرداری کرتا ہے سب. ہاں معصیت تو ہو جاتی ہے، اس کا راستہ تو کھلا ہے توبہ کا. نمبر 2، یہ بندہ اپنی جو معصیت ہوتی ہے اس پر کوئی عذر نہیں کرتا. وہاں وہ عذر کرتا تھا معصیتوں کا، یہ معافی مانگتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. بڑے بڑے انبیاء کو دیکھو کیسے انہوں نے معافیاں مانگی ہیں. حضرت موسیٰ نے قبطی کو گونزا مارا تھا، انہوں نے کوئی اس کو جان سے مارنے کے لیے مارا تھا. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اوہو کیا الفاظ ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ایک نبی کو اٹھا کے دے، کوئی غلطی ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے بچے کی سفارش تجھ سے کر دی. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ایسے کوئی چیز آپ سے مانگوں جس میں مجھے علم نہ ہو. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا میں ہلاک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، آپ ابدیت دیکھیے. ہاں اطاعت کے لائف سٹائل میں بندہ گناہوں کی معافیاں مانگتا ہے، عذر نہیں کرتا، معافیاں مانگتا ہے. اور نمبر 3، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مطیع لوگوں کی صحبت عطا کرتے ہیں. نمبر 4، وہ عبادت میں لگتا ہے پھر اور دائی بنتا ہے، بلاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف، دعوت دیتا ہے نیکیوں کی طرف. وہ چن کے ڈھونڈ کے نیکیاں کرتا ہے. کل میں اس پر میں نے بیان کیا، جمعے کا بیان تھا، اس پر موقع نہیں ہے آپ کو سناتا. لوگ کیسے، کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہوگی. زبیدہ خاتون کی نہر پہ اس دفعہ میں مزدلفہ جاتے ہوئے اترا تھا، اندر قریب گیا تھا، اندر اتر نہیں سکا، اندھیرا بہت تھا. جب کسی نے دیکھا زبیدہ تو نے تو نہر کھدوائی تھی، اس نے کہا وہ تو کام نہیں آئی، وہ تو صرف دوپٹہ جو اللہ کا اذان دیتے ہوئے اوپر کیا تھا وہ کام آ گیا. سفیان بن عیینہ کو کسی نے کہا وفات ہوئی، کہا کیا تیرے حدیث میں خدمتیں اور دقائق اور غوامض تو نے بیان کی ہے؟ کہا کچھ کام نہیں آیا، وہ جو رات کو 2 رکعت پڑھتا تھا وہ اس سے بخشش ہو گئی. ہاں
मौलाना मूसा रूहानी बाजी साहब इतने बड़े फल्कियात के माहिर और अमलियात और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने किया। बेटे को ख्वाब में आए, कहा अब्बा जी आपने तो बड़ी किताबें लिखी थी, कहा पुत्र हो कई काम नहीं आई, जेड़ा तबलीगी जमात दे नाल असर दे बाद में गश्त करांदा सी वो काम आ गया, अल्लाह ने कहा जा मैंने तन माफ किया। ये होता है मोमिन, जब वो मासियत, वो जब इताअत के लाइफस्टाइल पे आता है ना, तो वो कहता है यार कैसे और कोई नेकी कर लूं, कोई जिक्र कर ले, गश्त करा दे, दावत दे दे, सदका दे दे, कोई रास्ता किसी को बता दे, किसी यतीम की मदद कर, गरीब की मदद कर, कोई और काम कर रहा है, फिर दावत दे रहा है लोगों को, भाई ये काम करो, ये नेकी करो, है कभी अजान दे रहा है, कभी नफले पढ़ रहा है, कभी अजान दिए भाई, अजान भी कभी दो, अजान भी बहुत बड़ा काम। और आखिरी बात यह है कि फिर वो इस फिक्र में रहता है, वो मासियत का मास्टरमाइंड, और ये फिक्र में रहता है कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, दीन फैल जाए दुनिया में, लोग दीन पे आ जाए, ऐसे उसको फिक्र हो, नए नए तरीके सोचता है लोगों को लाने के लिए। तो भाई हम खुद फैसला करें। खुलासा कलाम क्या है भाई, बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त, अंदाज बिल्कुल वाज़ेह है, ऐसे नहीं हो सकता, दो मोडों में नहीं आप चल सकते, स्विच करो, स्विच करो, अगर मासियत का मोड है इताअत के मोड पे स्विच करो, हाँ, और फिर जो वो दरवाजे खुले और गर्म हवा अंदर आए तो जल्दी जल्दी उन दरवाजों को बंद करो, दरवाजा बंद कर दो भाई, कूलिंग बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ, ये है बात। तो हम इस बात को समझें, हम इताअत का रास्ता इख्तियार करें, इताअत का रास्ता इख्तियार करें और दिन रात उसमें दौड़े, कोशिश करें, जोर लगाएं, जितनी कर सकता है कोशिश, खुदा की कसम जितनी जान में जान है, खून रगों में दौड़ता है, कोशिश कर ली जाए कि मैं और ज्यादा अल्लाह को राजी करने के लिए इताअत में खपा दूं अपने आप। फिर ये बंदा अपनी औलाद को खपा रहा होता है, अपने दोस्तों को लगा रहा है, और अपना माल लगा रहा है, अपनी सलाहियत लगा रहा है, अपनी सोच लगा रहा है, कैसे इताअत फैल जाए। इन्वर्टर मोड में आ गया, उसकी ताकत अब इतनी नहीं लगती, उसको कोई मुश्किल नहीं है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इशराक पढ़ रहा है, नफले पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, उसकी पावर कम हो गई ना, उसको चल गया उस मोड पे। लेकिन वक्त लगता है, 10 साल 20 साल लग जाते हैं, फिर बंदा उस मोड में आ जाता है। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें समझ दे। वक्त बहुत कीमती है, वक्त बहुत पुरफितन वक्त है, बहुत कठिन वक्त है। इसमें जो है, जो आखिरी बात करता हूं, जो इस बंदा इताअत की जिंदगी गुजारेगा, बदअल इस्लाम गरीबा फसयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा, इस्लाम अजनबी था, अजनबी हो जाएगा, खुशखबरी हो अजनबियों के लिए। फरमाया जो उस वक्त जो है मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, एक सुन्नत मुराद नहीं, सुन्नत जिंदगी मुराद है, जो सुन्नत जिंदगी को जिंदा करेगा 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। यकीनन मिसवाक भी ये सुन्नत है, मिसवाक भी बहुत बड़ी सुन्नत है, उसको जिंदा करना भी बहुत बड़ी बात है, वो कोई कम तर नहीं है। मिसवाक जैसी सुन्नत भी कमाल है। तो अल्लाह ताला हमें समझ दे कि हमने इस वक्त इताअत को और बंदगी को इख्तियार करना है, इस जिंदगी पे आना है। अल्लाह जल्ल जलालहू हम सबको इसकी समझ नसीब फरमाए, हम सबको मुती और फर्माबरदार बंदों में शामिल फरमाए और शैतान के से बचाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।